الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شباب، گزشتہ درس میں صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کی بات چل رہی تھی، اور گزشتہ درس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اہمیت پر گفتگو کی گئی تھی، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ کسی ایک صحابی پہ تنقید کرنا در حقیقت اس واسطے کو کاٹنے کی کوشش ہے جس واسطے سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج شرعی دلائل پہ نظر ڈال لیتے ہیں کہ قرآن کریم نے یا احادیث نبویہ نے تمام صحابہ کرام کی عظمت کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ تمام صحابہ کرام، جملہ صحابہ کرام، جو نصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت پہ دلالت کرتی ہیں، ان کو ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک قسم کی وہ نصوص ہیں جو جملہ صحابہ کرام کی تعظیم کرتی ہیں، جملہ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، ان کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، اور دوسری قسم کی وہ نصوص ہیں جو خاص صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، اور کسی ایک منفرد صحابی کی عظمت کا بیان در حقیقت ان تمام صحابہ کرام کی عظمت کا بیان ہے جن کے اندر وہ خصوصیات، وہ صفات پائی جائیں گی۔ نصوص کو اگر ہم دیکھیں، چاہے وہ قرآن کے ہوں یا سنت کے، جو صحابہ کرام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں تو بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرمایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، جن لوگوں نے سبقت کی اسلام میں، جو لوگ ابتدا ہی میں مسلمان ہو گئے، کن میں سے؟ مہاجرین، انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں نے جنہوں نے اپنے متقدمین مہاجرین اور انصار کی اتباع کی احسان کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سابقین کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ان سابقین کی اتباع کرنے والوں کے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھا ہے، ایسے جنات تیار کر کے رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ ان جنات میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ اس آیت میں دیکھیے، جو لوگ ابتدا میں اسلام لائے، اسلام لانے میں سبقت کر گئے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، ان کی فضیلت ہے، اور ساتھ ساتھ ان تمام صحابہ کرام کی بھی فضیلت جو ان کی اتباع کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ ایمان لائے، اسلام لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا، کہا رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہے۔ کیا سابقین اولین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے؟ بدرجہ اولا ہیں۔ حضرت عثمان بدرجہ اولا ہیں، حضرت علی بدرجہ اولا ہے، حضرت عمر بدرجہ اولا ہے،
یہ لوگ مکہ ہی میں اسلام لائے، اسلام لانے والوں میں سبقت کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اور آج کا ایک جاہل اور گوار اور بالکل گناہوں میں لت پت انسان آ کر کے کہتا ہے کہ نہیں، ابو بکر نے خیانت کی ہے، نعوذ باللہ، عثمان نے خیانت کی ہے، عمر نے خیانت کی ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایک گناہوں میں لت پت انسان آ کر کے کہتا ہے کہ نہیں، جہنم میں سب سے پہلے ابو بکر جلائے جائیں گے، عمر جلائے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اور جب قرب قیامت مہدی کا ظہور ہوگا تو مہدی صنمین کو، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو ان کی قبروں سے نکالیں گے، ان پہ کوڑے برسائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی قبر سے نکالا جائے گا اور مہدی ان پر حد رجم نافذ کریں گے، نعوذ باللہ من ھذا الضلال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی گمراہی ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانفال کے اندر آیت نمبر 74، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے اموال کے ذریعہ سے، اپنے نفس کے ذریعہ سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دیا، یعنی مہاجرین کو پناہ دیا اور ان کی مدد کی، یعنی انصار، اولئک بعضهم اولیاء بعض، تو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، حقیقی دوست۔ بھائی، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیا، ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جو رفیق غار تھے، جو رفیق ہجرت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، لا تحزن، آپ غمگین مت ہوئیے، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب کوئی بھی تاریخ کی کتاب، چاہے وہ شیعوں کی لکھی ہوئی ہو یا اہل سنت والجماعت کے کسی عالم کی لکھی ہوئی ہو، تاریخ آپ پلٹ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پہ کون تھا آپ کے ساتھ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے؟ وہی تھے۔ تو جب ہجرت کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں لا تحزن، آپ غمگین مت ہوئیے، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو کیسے کہتے ہو کہ ابو بکر اسلام سے خارج، عمر اسلام سے خارج، عثمان اسلام سے خارج؟ در حقیقت اس کی ایک منطق ہے، اس کی ایک بنیاد ہے شیعوں کے نزدیک، اس بنیاد کی وضاحت ہم آگے کریں گے، کیونکہ ان کے یہاں ولا اس وقت تک ثابت نہیں کی جا سکتی جب تک کہ براءت کا اظہار نہ ہو، لا ولاء الا ببراء۔ کہتے ہیں اگر آل بیت سے ولایت ثابت کرنی ہے، اپنی آل بیت سے ولا ثابت کرنی ہے، تو پھر دوسرے صحابہ سے براءت کا اظہار یہ ضروری ہے۔ آگے آئے گی انشاءاللہ اس کی تشریح، ابھی تو ہم نصوص میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول اسی میں سورہ انفال 72ویں نمبر یہ آیت ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں۔ کون لوگ؟ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کیے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جن لوگوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی انصار۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی معنوں میں مومن ہیں. لہم مغفرہ، تمام لوگوں کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، رزق کریم ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی قرآن کریم میں دے رہے ہیں. کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی طور پہ یقیناً یہی لوگ ایمان والے ہیں. اور آج کا ایک پلید آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ نہیں، ایمان ان کے اندر سے خارج ہو چکا ہے. کس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ تمہاری بات کو، یا پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ایک تیسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا. سورہ فتح آیت نمبر 18. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مومنوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، بیعت عقبہ جس کو کہتے ہیں. تمام لوگ جو اس بیعت میں شامل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا. اور یہ بیعت کیوں لی گئی تھی؟ آپ جانتے ہوں گے کہ جب مدینہ میں یہ شور مچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور اس بات پر بیعت لی گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو بخشا نہیں جائے گا. اس لیے بیعت لی گئی تھی. اور آپ جن کی وجہ سے بیعت لی گئی اور بیعت کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خوشنودی، اپنی رضامندی کا اظہار کیا، انہی کو آپ اسلام سے خارج قرار دے رہے ہو. کہتے ہو نہیں، ایمان ان کے اندر سے ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، حقیقت کو بیان کرنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. کون لوگ ساتھ ہیں؟ اہل ایمان. اشداء علی الکفار، کافروں پر یہ لوگ سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ آپ ان کو کیسا پائیں گے؟ تراہم رکعا، آپ ان کو رکوع اور سجدے کی حالت میں پائیں گے، یعنی عبادت گزار پائیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار. صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام، والذین معہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ایمان کی حالت میں. اور ایمان کی حالت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. اور عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی ان کو مل جائے. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے اندر نفاق تھا، ان کے اندر ایمان نہیں تھا، وہ ایمان سے خارج ہیں. نعوذ باللہ من هذا السفہ والضلال. احادیث میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد سب سے بہترین لوگ میری صدی کے لوگ ہیں، اس کے بعد آنے والے لوگ ہوں گے. اور آج 15ویں صدی کا آدمی جس کی نہ کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی فضیلت ہے، نہ ہی دینداری، نہ ہی تقوی شعاری، نہ ہی اتباع کتاب و سنت کی طرف، بس ہوس پرستی. آج یہ 15ویں صدی کا آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، ابو بکر و عمر، یہ لوگ صنمین تھے، دو بت تھے. نعوذ باللہ. ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں خیر امتی القرن الذی بعثت فیہ، میری امت میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے اندر میں مبعوث کیا گیا ہوں. اور آپ اس حقیقت کو جان لیجئے، آپ فرق سمجھیے. ان شیعہ، روافض،
اور یہود و نصارہ کے مابین۔ اگر آپ ایک عیسائی سے سوال کریں، عیسائی سے سوال کریں من ہم احب الناس فی امت عیسیٰ، لوگوں میں سب سے محبوب اور سب سے افضل لوگ کون ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں؟ تو عیسائیوں کا جواب ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی اصحاب عیسیٰ۔ ایک یہودی سے سوال کریں من ہم افضل الناس فی امت موسیٰ علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل لوگ کون سے ہیں، سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں، سب سے محبوب لوگ کون سے ہیں؟ تو ان کا جواب ہوگا اصحاب موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، اصحاب۔ اور اگر آپ ایک شیعہ سے سوال کریں، کہیں من ابغض الناس فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے قبیح، سب سے مبغوض لوگ کون ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ یہود و نصارہ جن کی اسلام دشمنی معروف و مشہور ہے، ان سے سوال کریں گے کہ آپ کی امت میں، نصرانیت میں، یہودیت میں سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ ان کا جواب ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ اور اگر ان سے سوال کیا جائے، ان کھٹملوں سے، تو ان کا جواب ہوگا کہ سب سے مبغوض، سب سے قبیح، سب سے بدترین لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ یہ 15ویں صدی کے لوگ ہیں۔ کتنا فرق ہے آپ اس کو جان سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ عموم ہے، جن پہ بھی صحابہ کا اطلاق ہو گیا، کسی بھی صحابی کو گالی نہیں دے سکتے۔ فوالذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم، لو انفق احدکم، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، کہ احد پہاڑی کے برابر اگر تم میں سے کوئی سونے کو خرچ کر لے، اللہ کی راستے میں احد پہاڑی کے برابر سونا خرچ کر دے، یعنی اپنی پوری زندگی صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہی گزار دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو جو میرے صحابہ نے خرچ کیا ہے، اگر ایک مد بھی خرچ کیا ہے، یعنی ایک مد ہوتا ہے 3 سا کا، ایک سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا، یعنی اگر معمولی چیز بھی میرے صحابہ کرام نے خرچ کی ہے تو اپنی پوری زندگی اگر خرچ کرنے میں گزار دو تب بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اہل بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی احوال کو جان لیا اور جاننے کے بعد یہ ارشاد فرمایا میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا، تم لوگ جو چاہو کرو۔ بیعت رضوان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، کہ جن لوگوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی ہے ان میں سے کوئی بھی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ ادلہ ہیں جو صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی عظمت پر دال ہیں، اور دوسری طرف 15ویں صدی، 14ویں صدی، 13ویں صدی، 12ویں صدی کہ یہ جاہل اور ہوس پرست لوگ ہیں جو لوگ صحابہ کرام کو اسلام سے، ایمان سے خارج قرار دے رہے ہیں۔ آگے کی تفصیلات انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔